گفتگو کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب. تھینک یو سو مچ شیخانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اور اس میں پراپرٹی کی خریداری پر فائلر کے لیے 3%، نان فائلر کے لیے 7%، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے یا کم کرنے کا امکان ہے. یہ آپ کے خیال میں کیسا فیصلہ ہوگا، کیسا حکومت اقدام ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ کافی لاسٹ 3-3.5 سال ہو گئے جو ریئل اسٹیٹ کی کنڈیشنز ہے، ایسی پالیسیز آئی ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسیشن 5E 36B مطلب ڈفرینٹ ٹیکسز بڑھتے گئے ہیں. جو ٹرانسفر آف پراپرٹیز تھے وہ تقریباً 13-14% پہ چلے گئے. جو ٹیکسیشن تھا وہ 50% سے زیادہ، مطلب آپ ارن کرتے اس پہ 50% سے زیادہ ٹیکسیشن انہوں نے لگا دیے تھے. اور اسی وجہ سے لاسٹ 3.5 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی ہر سال پیچھے کی طرف جا رہی تھی اور بالکل فریز ہو گئی تھی. لاسٹ 1 سال سے تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی 80% تقریباً بند تھی. ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹیکسیشن بڑھانے سے ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو ضرور کرے. آپ نے ٹیکسیشن ریٹ تو بڑھا دیا لیکن کلیکشن آپ کا 40% ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری چل نہیں رہی. انڈسٹری چلے گی تو ٹیکس ملے گا. کوئی بھی چیز آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کو ارن ہوتا ہے. جب آپ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو ارننگ نہیں ہوگی. اور یہی ہم ساری چیزیں بتا رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے ایشوز ان کے پاس آلریڈی اتنے ہیں ہمارے پاس کہ وہ بھی مجبوری ہے. اور لاسٹ جو 3 سال تھے اس میں جو ڈالر کی جو پرائس تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ 300 روپے، جو لاسٹ 1 سال سے کافی بہتر ہے. انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% تھا، ابھی 11% ہے. ہماری چاہت تھی کہ لوگوں کو جو پہلا گھر ملے وہ 7%، 6%، جو لاسٹ ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا اسٹیٹ بینک کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اس لیے کہ پالیسیز کنٹینیو نہیں ہے. جب بھی آپ پالیسیز چینج کر دیں گے، اور یہ کنسٹرکشن پروجیکٹ 5-5، 6-6 سال کے ہوتے ہیں، ایک دن میں نہیں. بالکل 5-6 سال لگتے ہیں ان کو. محسن شیخانی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اب جو ریلیف ملنا ہے وہ کس حد تک اچھا ایک قدم ہے آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ لاسٹ 1.5 سال سے ریئل اسٹیٹ میں جو 100 روپیز ہو رہی تھی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کی، وہ 10 روپے بھی نہیں تھی. مطلب اتنا چینج تھا. اور وجہ یہی تھی کہ ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن اتنا بڑا تھا کہ لوگ انویسٹمنٹ کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے کہ جب آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو آپ کا ڈالر چینج ہو جاتا ہے اور وہ ان کو بہت بڑا فرق پڑتا ہے اوورسیز پاکستانی کو. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ ریلیف بھی دے رہی ہے، ڈالر اسٹیبلٹی بھی ہے، بینک ریٹ بھی کم ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب ایکٹیویٹی اوورسیز پاکستانی کی ہونی شروع ہوئی ہے. اور یہ جو اقدامات ہم کریں گے اور ان کو یقین دلائیں گے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے وہ سیف ہے. مطلب جب آپ وہ انویسٹمنٹ کریں تو گورنمنٹ از ریسپانسبل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ باہر کے لوگ جب اپنی چیز یہاں خریدے اور گورنمنٹ کی اپروول ہو جن پروجیکٹ میں، تو وہ اس میں اپروو ہونے کے بعد بھی اگر ان کو وہ چیز نہ ملے تو وہ بہت مشکل، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہو جائے. گورنمنٹ کو ایک چیز اور بتائیں، جو تعمیراتی شعبہ ہے اب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ظاہر ہے یا آپ سے سجیشنز لی گئی ہو سیکٹر سے، لوگوں سے، حکومت کو اسے فروغ دینے کے لیے کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ چیلنجز کیا ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے؟ ہم نے ان کو کہا ہے کہ جو کاسٹ آپ کی جو ٹرانسفر کاسٹ ہے، یا جب آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو سراؤنڈنگ جتنے کنٹریز ہیں وہاں پہ 4%، 5% جو کاسٹ آف آپ کا جو ٹرانسفر کاسٹ ہوتی ہے، یا آپ جو پرچیز کرتے ہیں یا ہم پرچیز کرتے ہیں جو لینڈ، اس کی کاسٹنگ تو یہ کم ہونی چاہیے. آپ کے ٹیکسیشن کو آپ دیکھیں گے کہ نمبر بڑھنے چاہیے، ٹیکس نہیں بڑھنا چاہیے. آپ نمبرز بڑھائیں، نمبر آف پروجیکٹ بڑھیں گے تو آپ کے پاس کلیکشن ہوگی. شارٹ فال آف ہاؤسنگ ہے، جو گھر ہی کم ہے آپ کے، مطلب ہم کہتے ہیں کہ 10 ملین 11 ملین گھر کم ہے، تو ہم تو وہی نہیں پورے کر پا رہے، جس کی وجہ سے کچھی آبادی اور ان پلان ایریا ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں از ویری امپورٹنٹ. کسی بھی لوکل انڈسٹری ہماری جتنی ہے، جو بڑے سیکٹر ہے جو نیگیٹو میں جا رہے ہیں، اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، تو وہ بھی آپ سمجھے کہ الائٹ انڈسٹری اس انڈسٹری سے چلتی ہے، جاب کریشن اس انڈسٹری سے ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کی جو نیگیٹو چیزیں آئیں گی وہ کچی آبادی ہوگی، ان پلان ایریا ہوگا، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہوگا.
تو آپ کو فائنینشیل بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کے بینکوں کو ہم پابند کریں کہ 7%, 8% میں پہلا گھر فرسٹ ہاؤس لوگوں کو ملنا چاہیے، پہلا گھر. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ محسن شیخانی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کی. اور جب طرح سے کچی آبادیاں ان پلانڈ ایریاز بنائے جاتے ہیں تو پھر پوری ایک چین ہے، پھر نہ وہاں گیس ہوتی ہے، نہ بجلی ہوتی ہے، سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں، مسائلستان چیزیں بن جاتی ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھائیں، ٹیکس نہ بڑھائیں، عوام کو اس میں ریلیف ملنا چاہیے. دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے.